السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بار اور پہلی ہار، پہلی بار جب آنکھ کھولی تھی، پہلی بار جب زبان کو حرکت دی تھی، پہلی بار جب ہاتھ بڑھایا تھا، پہلی بار جب قدم اٹھایا تھا، پہلی بار جب ماں کو پکارا تھا، پہلی بار جب باپ کو پکارا تھا، پہلی بار جب قلم اٹھایا تھا اور کاغذ پر بے ڈھنگی لکیر لگائی تھی، پہلی بار استاد کے سامنے بیٹھے تھے، پہلی بار اسکول گئے تھے، پہلی بار جب سائیکل پر بیٹھے تھے، پہلی بار جب کھیل کے میدان میں گئے تھے، پہلی بار سٹیئرنگ گھمایا تھا، پہلی بار جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے، پہلی بار جب بھی کوئی کام کیا تھا، کیا پہلی بار کامیاب ہوئے تھے؟ کیا پہلی بار کامران ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ رکے تھے، جھجکے تھے، لڑکھڑائے تھے، ڈگمگائے تھے، پھر دوسری بار، تیسری بار، یہاں تک کہ تم کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ تم کامران ہوئے، یہاں تک کہ تم سرخرو ہوئے، یہاں تک کہ تم جیت گئے، یہاں تک کہ تم وکٹری سٹینڈ پر پہنچے۔ تو آج ناکامی سے کیوں گھبراتے ہو؟ آج رکاوٹ پر کیوں روتے ہو؟ آج پریشانی پر کیوں آنسو بہا رہے؟ کوئی تمہیں گھر سے بلا کر منزل کا پتہ نہیں دے گا، تم بے عمل پڑے رہو تو کامیابی آ کر دروازے نہیں کھولے گی، تمہیں چلنا پڑے گا، چلنے کے لیے تمہیں قدم اٹھانا پڑے گا، پہلا قدم، پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم، دوسرے کے بعد تیسرا قدم، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، کامیاب ہو جاؤ گے، رکنا مت، ٹھہرنا مت۔ رکے جو تو ایک آبجو بھی دریا تھی، اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے۔ فیس کرو، مقابلہ کرو، سامنا کرو، ہوا کے تھپیڑے آئیں گے، جھک جاؤ گے، لیکن قدم اٹھاتے رہنا، طوفان آئیں گے، زمین پر گر جاؤ گے، گھسٹتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا۔ امتحان میں ناکام ہو، پریشان مت ہو، زندگی میں ناکام تو نہیں ہوئے، امتحان کے بعد دوسرا امتحان، میرٹ نہیں بنا تو فیس کرو، پیرنٹس کو کنونس کرو، غلطی ہے تو اعتراف کرو، میری مسٹیک تھی، میری کوتاہی تھی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اون کرتا ہوں، اس کا ادالہ کروں گا، نئے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، امید کے ساتھ، امنگ کے ساتھ۔ دروازے کھلیں گے، لیکن تمہارے قدموں کی چاپ سن کر، تمہاری دستک سن کر، تمہارے عزم کو پہچان کر، تمہاری ثابت قدمی کو جانچ کر۔ صرف خوابوں سے دروازے نہیں کھلا کرتے، صرف خواہشوں سے منزلیں قدم نہیں چوما کرتی۔ میں ایسے طالب علم کو جانتا ہوں جس کا پہلی بار ایف ایس سی میں میرٹ نہیں بنا، ہمت نہیں آ رہی، دوسری بار بی ایس سی کی اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، آج اچھے عہدے پر فائز ہے۔ میں نے چند روپے سے زندگی کا آغاز کرنے والوں کو کروڑوں میں کھیلتے دیکھا۔ جس نے چند روپے سے کاروبار کا آغاز کیا وہ پہلی ہی بار میں کروڑ پتی نہیں بنا، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، بار بار محنت، کوشش، لگن، مستقل مزاجی، مسلسل حرکت سے کامیابی نے اسے راہ دی۔ میں نے سائیکل کو پیڈل مارنے والوں کو، پمپ سے خود سائیکل کے پہیے میں ہوا بھرنے والوں کو قیمتی گاڑیوں کا مالک بنتے دیکھا، ریڑھی لگانے والوں کو دکان کا مالک بنتے دیکھا۔ لیکن کیا پہلے قدم پر سب ملا؟ آنکھیں بند کر کے کھولی تو سب ملا؟ بٹن دبایا تو سب ملا؟ ریموٹ کنٹرول دبایا تو سب ملا؟ نہیں، بلکہ قدم با قدم، سٹیپ آفٹر سٹیپ، یہاں تک کہ کامیابی کا ہار گلے کی زینت بنا۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار مجھے تیسری کلاس میں تقریری مقابلے کی تیاری کا کہا گیا تو اچھی تقریر لکھ کر دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ پہلی ہار تھی۔ پھر میں نے 20 بار تقریر کی، کئی بار انعامات حاصل کیے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اسلام آباد میں آل پاکستان یونیورسٹیز کا مقابلہ جیتا۔ سیرت سے مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار اعلانیہ دعوت دی تو کیا ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے، یا بنی فہر، اے بنی فہر، اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے لوگوں۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہجوم میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر سارا دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے کام آئی۔ پیرش the hands of Abu Lahab and perish he
his wealth and his children will not profit him. صحیح بخاری حدیث 4770 4770. تو کیا پہلی دعوت میں سب نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ کیا پہلی دعوت میں سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں، بلکہ رکاوٹ ڈالی گئی اور قریبی رشتہ دار کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی. ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہوئے، مسلسل کوشش سے مسلمان ہوئے، بعض تو برسوں بعد مسلمان ہوئے. تو تمہارے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلی بار کامیابی نہ ملے تو امید کا دامن مت چھوڑو، ہار سے مت گھبراؤ، ہار سے سیکھو، ہار سے تجربہ حاصل کرو. آج اگر ہار ہے تو کل منزل پار ہے. آج ہار کو خوش دلی سے قبول کرو، کل جیت خوشی سے تمہارے گلے لگے گی.